بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا 8واں سبق ہے، اور ہمارے اس 8ویں سبق کا عنوان بیوی کے اخلاقی حقوق شوہر پر کیا ہے۔ دیکھیں، ان اخلاقی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جن کا شوہر اگر لحاظ کرے تو ازدواجی زندگی پاکیزہ اور خوشگوار اور روزمرہ کی تلخیوں سے مامون و محفوظ رہتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا اصل کمال یہی ہے، اور یہی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ایک یتیم لڑکی ہماری پرورش میں ہے، اس کے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ایک مالدار آدمی کا اور ایک تندرست آدمی کا۔ ہماری خواہش مالدار آدمی سے نکاح کرنے کی ہے، جبکہ لڑکی کا میلان تنگ دست آدمی سے اس کی طرف اس کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی ہے۔ تو اس لیے ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے، اخلاقی حقوق میں سے، کہ بیوی کے ساتھ دلی محبت رکھنا، اللہ کے واسطے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے اپنی بیوی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت اور اجر و ثواب کا عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیویوں سے محبت کے اندر بھی اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 عورت، خوشبو اور نماز، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور شریعت کا عین تقاضا بھی یہی ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرنے کی مثالیں حدیث مبارکہ کے اندر کتب حدیث میں بہت ساری ملتی ہیں۔ ایک حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، فرماتی ہیں کہ جہاں سے وہ پانی پیتی، جس پیالے سے جہاں وہ اپنے لب لگاتی تھی، تو حضور بھی اسی جگہ پر اپنے لب لگا کر آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی اپنی اہلیہ مبارکہ سے محبت کی ایک علامت ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کی دل جوئی کی جائے، یعنی اس کی سیر و تفریح کے اندر اور اس کے دماغ کو راحت پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 سہیلیوں کا سبق آموز قصہ سنایا، یعنی ان کی تفریح کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، اور اسی طریقے سے ان کے ذہن کو راحت پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے ساتھ دل جوئی والا معاملہ کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عمدہ طرز معاشرت رکھتے تھے، چہرہ مبارک آپ کا ہر وقت کھلا ہوتا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل جوئی نرمی کا معاملہ ہر وقت فرماتے تھے، ان پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لیا کرتے تھے،
اور اپنی ازواج کو ہمسایہ بھی کرتے تھے اور بھی اس طریقے سے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی ازواج کا اپنی بیوی کے ناز برداری کرنا، ان کے نخروں کو برداشت کرنا۔ دیکھیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں حقوق الزوجین کے اندر کہ عورتیں تو فطراً اور قانوناً مرد کے تابع ہیں، اور مرد محبت کی وجہ سے تابع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مرد کو چاہیے کہ ان کے نخرے بھی برداشت کرے، اور اپنے منصب سے نیچے اتر کر صلح کی راہ بھی اختیار کرنی پڑے تو اس کو صلح کی راہ بھی کیا کرنی پڑے، اختیار کرنی پڑے تو اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد ہوا، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں تم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، اپنے ہاتھ سے تمہاری تدفین کرتا، تمہارے لیے دعا کرتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری موت چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو آپ اس حجرے میں نئی بیوی لے کر آئے رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تبسم فرمایا، ہنسنے لگے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں بھی برداشت کرتے۔ دیکھیں غصے کے اندر جب دو آدمی ایک ماحول میں رہتے ہیں تو وہاں آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ اگر برتن بھی اکٹھے دھوئے جائیں پڑے رہیں تو وہ بھی کھٹکتے ہیں، یہ تو پھر جاندار اور انسان اور جن کے اندر نفس جیسا مادہ بھی ہے، تو اب اگر آپس کے اندر تلخ کلامی وغیرہ ہو جائے تو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کے ناز و نخرے کو برداشت کرنا یہ عین شریعت ہے، اور اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھنا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا دیا کرتے تھے اور ان کے کام میں مدد کر دیا کرتے تھے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے، اپنے کپڑوں اور فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو کبھی صاف کر دیتے، کبھی بکری کا دودھ نکال دیتے اور کپڑے کے اندر پیوند خود لگاتے، جوتے کو خود گانڈ لیا کرتے تھے، اپنی خدمت اور اپنا کام خود انجام دیا کرتے تھے۔ گھر میں کبھی آپ جھاڑو بھی لگا دیا کرتے اور اپنے اونٹ کا چارے کا بندوبست بھی کر لیا کرتے تھے، اور آپ آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سامان لینا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب سامان ہی اپنا سامان اٹھانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، کہ بھئی دیکھیں اپنا سامان وہ زیادہ مستحق ہے۔ تو اس لیے گھریلو کام کاج کرنا، خصوصاً جب اہل خانہ بیمار ہوں یا اہل خانہ کو کوئی تکلیف ہو یا کام کا بوجھ ان پر زیادہ ہو، تو اب اہل خانہ کا ہاتھ بٹانا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی عیب والی بات نہیں ہے جس کو آج ہم عیب سمجھ رہے ہیں، اپنے اوپر برا سمجھ رہے ہیں، اور اگر یہ عیب ہوتا اور بری چیز ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہ کرتے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ بیوی کے واسطے، بیوی کی خاطر زیب و زینت اختیار کرنا۔ دیکھنا صرف عورت کا کام نہیں ہے کہ عورت ہر وقت بن ٹھن کے رہے۔ جہاں صفائی ستھرائی کا حکم مرد کے لیے وہیں جہاں عورت کے لیے وہیں صفائی ستھرائی کا حکم مرد کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صفائی، پاکیزگی، خوش وضع کی مثال ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آپ حضر و سفر کے اندر صاف ستھرا رہتے تھے، آپ اپنی صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہر وقت گچلا رہنا، گندا رہنا، کہ جس کی وجہ سے گندگی اور ہر وقت میلے پن کی وجہ سے بیوی بھی ہم سے نفرت کرنے لگ جائے، اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ صاف ستھرا رہنا بھی یہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے، تو اس لیے نصف ایمان بھی ہے اور زوجہ کا ایک حق بھی ہے کہ اس کو صاف ستھرا شوہر ملے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ زوجہ اپنے اہل خانہ کے نفقہ کے علاوہ جیب خرچ دینا۔
ایک تو آپ نے ان کو بس نان نفقہ دے دیا ہے، ضروری اخراجات دے دیے، ضروری اخراجات کے علاوہ جیب خرچ کے عنوان سے قابل لحاظ رقم دینا ایک اخلاقی تقاضا ہے تاکہ بیوی آزادی کے ساتھ مناسب موقعوں پر اس چیز کو استعمال کر سکے، ان پیسوں کو استعمال کر سکے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو کہ جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد اپنی اور اپنی بیوی کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے، مثلا 100، 50، جتنی گنجائش ہو۔ دیکھیں اگر اچھی سیلری ہے اور مالدار شوہر ہے تو اسی حساب سے اس کو جیب خرچ دینا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر تنگی کرے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے کہ جس کو تم غلام پر خرچ کرتے ہو، پھر 1 دینار وہ ہے کہ جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے کہ جس کو تم اپنے اہل خانہ اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جس کو تم نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا ہے۔ اچھا، 7واں حق یہ ہے کہ بیوی کی سہیلیوں کا لحاظ رکھنا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ آتا تھا اتنا کسی اور عورت پر نہیں آتا تھا، حالانکہ ان کا انتقال میرے نکاح سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا، مگر اللہ کے رسول ان کو بکثرت یاد فرمایا کرتے۔ گھر میں کبھی بکری ذبح ہوتی تو ان کی سہیلیوں کے ہاں ضرور ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ اور پھر 8واں حق یہ ہے کہ بیوی کے معاملے میں باغیرت ہونا چاہیے۔ بیوی کی عزت، بیوی کی حفاظت اور بیوی کے پاک دامنی اور بیوی کے پردے کے متعلق باغیرت ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہ ہو بلکہ شریعت کے تمام حقوق اور لوازم کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور 9واں حق یہ ہے کہ بیوی کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بیوی گھریلو کام کاج کرتی ہے تو اس کے گھریلو کام کاج کے اندر تعریف کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ شوہر کے ذمہ ایک اخلاقی حق ہے کہ بیوی کی خدمات میں خامخواہ خامیاں نہ نکالے، طعن و تشنیع نہ کرے، اس کے جذبات کا خون نہ کرے۔ کوئی اچھی عادت نہیں ہے تو کم از کم بری عادت بھی اپنے اندر نہ پیدا کرے۔ اور بیوی نے اگر اچھا کھانا بنا لی ہے تو کیا جائے گا شوہر کے منہ سے کہ اگر چند جملے تعریف کے نکال دے گا، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے اس کے لیے حوصلہ افزا بنیں گے، کل کو اسی کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا اس کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے، جائے کہ اس کے لیے ہر وقت طعن و تشنیع اور ہر وقت اس کے لیے تکلیف کا سبب بنا رہے۔ اور 10واں سبب یہ کہ گھر کا ماحول پرامن اور پرسکون رکھے۔ ایک شوہر اور سرپرست خاندان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انتظامی تربیتی نقطۂ نظر سے اہل خانہ کے حق میں جس قدر رعب اور بالادستی کی ضرورت ہو اس پر کرے، لیکن بے خوف بے جا خوف پیدا کر دینا، دہشت کا ماحول پیدا کر دینا، یہ انتہائی قبیح چیز ہے۔ بعض اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ہر وقت بچوں پر ایک ایسا خوف اور اہل خانہ پر ایک ایسی دہشت مسلط کی ہوئی ہوتی ہے کہ بس میں ایک حاکم ہوں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس لیے ہر معتدل نظام سے چلانا چاہیے اپنے گھر کے نظام کو، اچھے انداز میں معیانہ روی سے اپنے گھر کے نظام کو چلانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر، میں نے مختصراً یہ چند باتیں تلک عشرۃ کاملہ 10 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔